أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور سکھاتے ہیں لوگوں کو بخل، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں جو ان کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے عذاب اہانت کا، ذلت کا۔ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر۔ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اس سے پہلی آیات کے اندر حقوق العباد کا ذکر ہوا اور فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والا اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اترانا یعنی کہ غرور کے معنی میں ہوتا ہے، اور بخل اور ریاکاری کی یہ بنیاد ہوتا ہے۔ اسی غرور کی وجہ سے انسان بخل کرتا ہے اور جائز حقوق بھی وہ ادا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، ان آیات کے اندر یہودیوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، مال کے اعتبار سے بھی اور علم کے اعتبار سے بھی، کیونکہ وہ مال کے اندر نہ صرف یہ کہ بخل کرتے تھے بلکہ انصار مدینہ سے بھی کہتے تھے کہ تم جہاد کے لیے، دین کے لیے کیوں مال لٹاتے ہو، اللہ جانے کیا حالات ہونے والے ہیں، مال کو سنبھال کر رکھو۔ اور علم کے اندر اس طرح بخل کرتے تھے کہ جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تورات میں بیان کی ہیں، یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی حقانیت اور سچائی کو بیان کیا ہے، وہ اس کو جان بوجھ کر چھپاتے تھے۔ اب یہ اس کا حکم جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، جو بھی بخل کرے یا جو بھی علم چھپائے گا وہ سارے اس کے اندر داخل اور شامل ہوں گے۔ فرمایا کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَیَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ لوگوں کو بخل سکھاتے ہیں، صرف اپنے تک نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بھی کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے راستوں میں خرچ نہ کرو۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان فیقول احدہما اللہم آت منفقا خلفا ویقول الآخر اللہم آت ممسکا تلفا۔ فرمایا کہ جو بھی اللہ کے بندوں پر صبح ہوتی ہے تو اللہ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو بلائی کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں اس کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو بخیل ہے، مال و دولت کے اعتبار سے جو بخل کر رہا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تباہ و برباد فرما۔ یہ سمجھے کہ پورا سال میں یہ فرشتے اترتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کے لیے دعا کرتے ہیں اور روکنے والے کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، بخل کرنے والا، کنجوسی کرنے والا اللہ سے دور ہے، بندوں سے دور ہے اور جنت سے دور۔ اور جو شخص سخی ہے، فرمایا کہ قریب من اللہ، قریب من الناس و قریب من الجنہ، وہ اللہ کے بھی قریب ہے، لوگوں کے بھی قریب ہے اور جنت کے بھی قریب ہے۔ آج کل بخل کو اور کنجوسی کو بڑی دانائی اور عقل مندی سمجھا جاتا ہے، بالخصوص اللہ کے راستوں میں خرچ کرنے کا جو ایک جذبہ ہونا چاہیے وہ دلوں سے نکل گیا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں زیادہ خرچ کروں، اور اس میں وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے تھے۔ آپ نے سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا
کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے گھر کا مال جو ہے لے آئے اور حضور علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا آدھا مال جو ہے گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا مال لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیے۔ تو وہ سخاوت میں مقابلہ کیا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں حضور علیہ السلام کے پاس آ گئے تھے، تقریباً 10 سال کے بچے تھے، اور ان کو 10 سال حضور کی خدمت کا موقع ملا، حضور علیہ السلام کے خادم رہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی صفات کو بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، اور ازہد الناس، اور سب سے زیادہ دنیا سے کنارہ کش تھے، اور فرمایا کہ اسخ الناس، کائنات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے۔ دنیا میں کو اللہ کا ولی ہوا ہو اور بخیل ہو، ایسا نہیں۔ جس طرح اللہ کے ولی بننے کے لیے عبادت ضروری ہے، اسی طرح اللہ کا ولی بننے کے لیے سخاوت بھی۔ تو سب آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتے ہیں، سوچ لیں، سب بننا چاہتے ہیں تو سخی بننا پڑے گا۔ کون کون تیار ہے؟ آمین آمین۔ تو فرمایا حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انفقی ولا تحسی فیحس اللہ علیک ولا تعی فیعی اللہ علیک وارضہ ما استطعت۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، خیر کے راستے میں خرچ کیا کر اور گن گن کر نہ دیا کر، ورنہ اللہ بھی تمہارے حق میں گننا شروع کر دے گا۔ اور انفاق سے بچنے کے لیے بہت زیادہ حفاظت نہ برتو، ورنہ اللہ تعالیٰ بھی حفاظت کرنا شروع کر دے گا۔ اور کم از کم جو تجھ سے ہو سکے اس کے دینے میں دریغ نہ کر، اور صدقہ دو اگرچہ کھجوری کیوں نہ ہو، اگرچہ کلمہ خیر ہی کیوں نہ ہو۔ کلمہ خیر کہنا یہ بھی صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے دوسرے مسلمان کو ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اور اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا یہ بہت بڑا صدقہ ہے۔ دیکھیں، دین کے بہت سے کام ہیں جو مال کے بغیر انجام نہیں دیے جا سکتے۔ اب جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچہ آتا ہے، تبلیغی جماعتیں اللہ کے راستے میں چلتی ہیں، تو ایک ایک آدمی کتنا مقصد ہے پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ مدارس چل رہے ہیں، مسجدیں چلتی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جس طرح مال ایک فتنہ اور ایک آزمائش ہے، اسی طرح مال انسان کے لیے بڑے خیر کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ ایک غریب آدمی ان خیر کے کاموں میں خرچ نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ مال والے کو توفیق دے دیتے ہیں۔ ایک آدمی کے پاس مال ہے، وہ بیچارہ حج بھی کر لے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے دے گا۔ غریب آدمی کیا کرے گا؟ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ مسجد بھی بنائے گا، وہ مدرسہ بھی بنائے گا، وہ ہسپتال بھی بنا سکتا ہے، وہ جو ہے قبرستان بھی بنا سکتا ہے، وہ اور بھی خیر کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، اس سے تو دین کے 2 فرض ساقط ہو جاتے ہیں۔ 2 فرض اس سے کیا ہو جاتے ہیں؟ ساقط ہو جاتے ہیں۔ نہ اس کے اوپر حج ہوتا ہے، نہ اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتا ہے، دین کے فرض ساقط ہو جاتے ہیں۔ اور مال والا کتنی بڑی نعمت میں ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے حج بھی کر سکتا ہے اور زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے، اور بھی خیر کے کاموں میں خرچ کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کائنات میں سب سے بڑے سخی تھے، اور یہی آپ کے صحبت کا اثر تھا کہ صحابہ بھی جو مال والے تھے وہ بڑے بڑے سخی تھے۔ جن کے پاس مال نہیں تھا وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں کوشش کرتے تھے کہ سخاوت کریں۔ اور امت مسلمہ کے بالمقابل جو یہودی ہیں وہ بخیل ہیں، وہ مال کے بھی بخیل ہیں اور علم کے بھی بخیل ہیں۔ وہ مال کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہیں اور علم کے اندر بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو ان کی مذمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ الذین یبخلون، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور وہ لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا، صلاحیں دیتے ہیں، مشورے دیتے ہیں۔ ہمارے تو جو بزرگان دین گزرے ہیں اللہ والے، ان کے بارے میں نے پڑھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ لگتا ہے میرے ہاتھ میں کچھ سوراخ ہے کہ یہاں جو بھی آتا ہے وہ خرچ کیے بغیر نہیں رہتا۔ اہل اللہ کے واقعات ہیں۔ اور صدقہ دینا، اللہ
کے راستے میں مال کو خرچ کرنا یہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، برائی کو ٹال دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، کہنے لگے حضرت ایک دھوبی ہے، اس سے ہم بڑا پریشان ہیں، اس نے اللہ کی مخلوق کو بڑا تنگ کیا ہوا ہے، تو آپ کی مہربانی ہے اس کے لیے بد دعا کریں، اس سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بد دعا کر دی کہ یا اللہ اس سے ان کو چھٹکارا عطا فرما، تیری مخلوق کو تنگ کر رہا ہے۔ تو شام کو وہ دھوبی جو ہے نا وہ کپڑے لے کے آ رہا ہے، لوگ بڑے حیران ہوئے کہ نبی نے اس کے لیے بد دعا کی اور یہ پھر بھی بچ گیا۔ اس سے کہا کہ گٹھڑی کھولو، گٹھڑی کھولی تو گٹھڑی میں ایک سانپ تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے نا ایک گول کڑا پڑا ہوا تھا اس کے منہ پہ، جس کی وجہ سے وہ ڈس نہیں سکا۔ تو اس سے پوچھا آج تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ کہنے لگے ہاں نیکی تو میں نے کی ہے کہ میں کھانا کھا رہا تھا اور ایک فقیر آ گیا تو میں نے اس کو بھی دے دیے، تو فرمایا اسی صدقہ کی برکت ہے تو بری موت سے بچ گیا۔ تو صدقہ دینا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت کو ٹال دیتا ہے، بری موت کو ٹال دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ صدقہ کا معمول بنائے، یہ نہیں کہ بیمار ہو گیا یا اللہ یہ بچ جائے تو میں یہ دوں گا۔ اپنی زندگی کا، اپنے اعمال کا ایک حصہ صدقہ کو بنائے، سخاوت کو بنائے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، خیر کے کاموں پہ خرچ کرنا، یہ انسان کو دنیا میں بھی برکتیں عطا کرتا ہے اللہ اس وجہ سے، اور آخرت میں بھی برکتیں دیتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا کہ یہ جو حاتم طائی تھا نا یہ عیسائی تھا، لیکن اس کی سخاوت کے بڑے قصے ہیں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے 14 دفعہ اپنا گھر بار جو ہے نا وہ غریبوں مسکینوں کو دے دی، 14 مرتبہ۔ تو 14 مرتبہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب وہ سارا کچھ دے دیتا تھا اللہ پھر اس کو دے دیتے۔ 14 مرتبہ تو پھر ہی ہوتا ہے نا، اگر ایک ہی دفعہ دیا پھر ملا ہی نہیں تو پھر کیسے ہوتا؟ تو اللہ کو دیتا تھا اللہ پھر دیتے تھے، پھر دیتا تھا اللہ تعالیٰ پھر دیتے تھے۔ اور ہمارے نبی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ نے عرض کیا، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف خوشی خوشی جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کون ہے؟ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، 10 صحابہ جن کو دنیا میں اللہ کے نبی نے جنتی کہا ہے، ان میں ایک عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کہ اماں جی آپ نے کیا بیان کیا؟ کہنے لگے میں نے حضور سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے نا ہنسی خوشی جنت میں جائیں گے۔ فرمایا کہ اچھا۔ ان کا مدینہ میں ایک قافلہ آیا ہوا تھا، کافی بڑا قافلہ تھا اور اس کے پاس بہت بڑا سامان لدا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اس خوشی میں نے یہ سارا سامان جو ہے غریبوں کے لیے وقف کر دیا، غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ تو اتنا مال اللہ کے راستے میں دیتے تھے۔ اور جب دنیا سے گئے ہیں تو ان کی جو بیویاں تھیں ان کو جو حصہ ملا وہ 8واں حصہ تھا، اولاد بھی تھی، اور 8واں حصہ اس میں سے بھی ظاہر ہے کئی حصے ہوئے، ایک نہیں زیادہ بیویاں تھیں، اس میں سے جو ان کی بیویوں کو ملا وہ آج کے شاید کروڑوں روپے بنتے ہیں ایک ایک بیوی کو 8ویں حصے میں، اور اس میں بھی تقسیم ہوا۔ اور پھر جو دوسرے کے وارثوں کو ملا ہوگا وہ کتنا ہوگا، جو بیٹیوں کو ملا ہوگا بیٹیوں کو ملا۔ تو اللہ پاک کے راستے میں دینے سے مال جو ہے کم نہیں ہوتا۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ میں ایک صفت یہ بھی تھی، کل انشاءاللہ اس کی بات آئے گی، کہ وہ جو دیتے تھے نا اس کو چھپاتے تھے، وہ چھپاتے تھے، اللہ پاک چھاپ دیتے تھے قرآن میں چھپ جاتا تھا کہ صحابی نے یہ کام کیا ہے، اس نے اللہ کے راستے میں یہ دیا۔ اور آج ہم دیتے ہی چھاپنے کے لیے، اعلان ہو جائے، کوئی اخبار میں خبر آ جائے۔ اس لیے بھائی سخاوت کو جو آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے وہ جس طرح عبادت کو لازم سمجھے اسی طرح سخاوت کو بھی لازم سمجھے۔ عبادت اور سخاوت یہ دونوں جو ہے ولایت کے لیے ضروری ہے، خالی عبادت ولی بننے کے لیے کافی نہیں۔ آپ اولیاء اللہ کے حالات پڑھ لیں، واقعات پڑھ لیں، کوئی ایک ولی ایسا نہیں گزرا جو اللہ کا ولی ہو اور بخیل ہو، اللہ کا ولی ہو اور کنجوس ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ تو فرمایا کہ الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، چاہے بخل مال کے اعتبار سے ہو یا علم کے اعتبار سے ہو، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور وہ حکم دیتے ہیں لوگوں کو بخل کا، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ذلت کا۔ کل ہے کہ اللہم صلی علی محمد۔
صلی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا